السلام علیکم ناظرین، اگر آپ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں اور اس کی مینجمنٹ کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہونے والی ہے۔ ماہر نفسیات شفقت علی بٹی آپ سے مخاطب ہوں، دا مائنڈ کلینک فار سائیکولوجیکل سروسز کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین، ASD آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر، بچوں کی ارلی ایج میں اس کو ڈائگنوز کرنا اور اس کی مینجمنٹ سٹارٹ کر دینا بہت فروٹفل اور یوزفل ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں تو کمپلیکیشنز بڑھ سکتی ہیں۔ آج کی اسپیسیفک ویڈیو اس کی ٹریٹمنٹ اور مینجمنٹ کے بارے میں ہے، مگر اس کا تھوڑا سا اوور ویو میں دے دیتا ہوں۔ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر میں ہوتا کیا ہے؟ آٹزم بیسیکلی ایک نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے جو بہت ارلی ایج میں سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے جو ارلی سائنز اینڈ سمٹمز ہیں وہ آپ کو 1.5-2 سال میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے بچے میں آئی کانٹیکٹ نہیں ہے، آپ کی طرف دیکھ کے بات نہیں کرتا، اپنے نیم پہ کوئی رسپونڈ نہیں کرتا، اس کے اشارے نہیں ہیں، گیسچرز نہیں ہیں، ایسے جو بچے پوائنٹ کرتے ہیں وہ نہیں ہوتا۔ بچے کی اسپیچ بہت زیادہ ڈیلے ہوتی ہے۔ کچھ بچے نان وربل ہوتے ہیں جو بالکل نہیں بولتے، اور جو بولتے ہیں ان کی اسپیچ بہت بعد میں جا کے ڈیولپ ہوتی ہے۔ ان بچوں کو دوسرے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھیلنا اچھا نہیں لگتا، اپنی دنیا میں کونے میں یہ مگن رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان میں سینسری ایشوز آ سکتے ہیں، ٹیکٹائل ایشوز آ سکتے ہیں، خاص طرح کا ٹچ ہوگا یا اسمیل ہوگی جو ان کو بہت بری لگے گی یا بہت اچھی لگے گی۔ اس کے علاوہ ان بچوں میں اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں کہ یہ ایک ہی چیز کو، ایک ہی ورڈ کو بار بار ریپیٹ کریں گے، جیسے گول گول گھومنا ہے، اسپننگ ہے، ہینڈ فلیپنگ ہے، یہ چیز ہے۔ کوئی اگر ایک ورڈ سیکھ لیا تو اس کو بار بار بولیں گے۔ ڈرولنگ ان میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اگریشن، غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے، چھوٹی سی بات پہ بہت زیادہ، ایسی بات نہیں ہوگی جس پہ رونا چاہیے لیکن یہ بچہ ٹینٹرمز بہت زیادہ تھرو کرتے ہیں۔ تو ایک چیز دھیان رکھنی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے بچے میں یہ سارے سمٹمز ہو تبھی اسے آٹزم ہے۔ 3 سے 4 سمٹمز ہوں تو ہم آٹسٹک اس کو کہہ دیتے ہیں، کیونکہ ارلی ایج میں ہم نے بچے کی تھیراپی سٹارٹ کرنی ہوتی ہے تاکہ اس کا آٹزم بڑھنے کی بجائے تھوڑا سا بیٹر ہو ٹائم۔ میں آپ کو 3-4 اسپیسیفک انڈیکیٹرز بتانے جا رہی ہوں کہ اگر آپ کے بچے کی عمر 3 سال سے کم ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ مختلف بیہیو کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کا شکار ہو۔ اب وہ 3-4 انڈیکیٹرز کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کا بچہ نارمل پلے نہیں کرتا، وہ باقی بچوں کے ساتھ نہیں کھیلتا، وہ اپنا اسپیسیفکلی کچھ چند ایک ٹوائز کے ساتھ اور ان کی بھی ترتیب بناتا ہے اور ان کے ساتھ کھیلتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ اس کی واکنگ نوٹ کیجئے، وہ ٹوز کے اوپر واک کر رہا ہوگا، آپ کو نظر آئے گا، وہ نارملی واک کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ تیسری چیز یہ ہوگی کہ وہ آپ کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں کر رہا ہوگا، آپ آئی کانٹیکٹ نہیں دے رہا ہوگا، یعنی جب آپ اس کا نام پکارتے ہیں تو وہ اپنے اس نام کے اوپر رسپونڈ نہیں کرتا ہے جیسے کہ آپ عام بچے کو بلاتے ہیں۔ تو یہ 3-4 بڑے اسپیسیفک انڈیکیٹرز ہیں۔ اگر آپ کو یہ انڈیکیٹرز نظر آ رہے ہیں تو اٹ مینس دیز آر ریڈ فلیگس، سو یو نیڈ ٹو کنسلٹ یور ڈاکٹر اور سم تھراپسٹ جو آپ کو یہ گائیڈ کر سکے کہ واقعی ہی میں یہ کوئی ایسی کنڈیشن ہے جس میں آپ کو کوئی ایکسٹرنل سپورٹ کی ضرورت ہے۔ کمیونیکیشن نہیں کرتے، بات چیت نہیں کر پاتے، وہ اسپیسیفک کچھ ورڈز ہیں ان کو ہی ریپیٹڈلی ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، پھر جو اسپیسیفک ان کے پسندیدہ کھلونے ہیں صرف ان کے ساتھ ہی وہ کھیلنا پسند کرتے ہیں، ان کے اندر چڑچڑاپن، irritability اور ریسٹلیسنس بہت زیادہ ہوتی ہے، ایکسیسو ایموشنل وڈرال ہوتا ہے ان کا۔ جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ اس کا رسپانس اتنا اچھا نہیں دیتے، اپنی مرضی سے کسی چیز کو رسپانس کرنا چاہیں تو کرتے ہیں، ادروائز ان کو آپ بلاتے رہتے ہیں، پکارتے رہتے ہیں، آوازیں دیتے رہتے ہیں، ایون کہ ان کا نام بھی پکارتے رہتے ہیں تو وہ نام پہ بھی رسپانس نہیں کرتے۔ کچھ اسپیسیفک کچھ خاص لوگ ہیں جن کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، جیسا کہ مدر کے ساتھ ہو سکتی ہے یا کوئی اور گھر کا فرد ہے اس کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ صرف ان خاص لوگوں کے ساتھ زیادہ کمیونیکیٹ کرنا یا ان کے ساتھ کھیلنا پسند کرتے ہیں۔ کمیونیکیشن تو ویسے ہی پور ہو چکی ہوتی ہے، بس ان کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ کھیلنا ان کو پسند ہوتا ہے۔ اسپیسیفک کچھ خاص ٹوائز ہیں، صرف ان ٹوائز کے ساتھ ہی وہ کھیلتے ہیں۔ اس طرح ان کی نیند ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ ان کی مینجمنٹ کے اوپر۔ سب سے پہلے جو بچپن سے ہم نے ایک چیز کا خاص خیال کرنا ہے، اس پہ ہم نے ایک ویڈیو پہلے بنا چکے ہیں، جو اسکرین ٹائم ہے، جو ایکسیسو یوزیج آف موبائل، اس کو بالکل روک دیں، نمبر 1۔ نمبر 2 پہ آپ کمیونیکیشن کرنا سٹارٹ کریں ان کے ساتھ۔ موسٹلی ہم ان کی بات کا رسپانس ایسے کرتے ہیں، اگر اپنی بات کو منوانے کے لیے چیختے ہیں، چلاتے ہیں تو ہم ان کی بات کا رسپانس کرتے ہیں۔ ہم خود سے ہی سمجھتے ہیں، ہم اپنی سمجھ کے مطابق ان
کی متوقع ڈیزائر پوری کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اسی بیہیویئر کو لرن بیہیویئر کر جاتے ہیں کہ میں چیخوں گا چلاؤں گا کہ وہ خود سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے یا کیا چاہ رہا ہے. ایون کہ کھانا کھانے کے لیے یا کھانا مانگنے کے لیے بھی ان کے پاس صرف شاؤٹ کرنا چیخنا چلا نہیں رہتا ہے, وربل کمیونیکیشن ختم کر دیتے ہیں. اس ٹاپک پہ آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ وہ وربل کمیونیکیشن پہ ان کو کچھ چھوٹے چھوٹے الفاظ سکھائیں کہ یہ بولیں گے جب ان کو کچھ چاہیے, تو کھانا چاہیے تو اس کے لیے کوئی ورڈ آپ ان کو سکھائیں گے, پانی چاہیے تو پانی کے لیے کوئی ورڈ چاہیے تو ان کو سکھا دیں گے. اسی طرح آپ نے ہر چیز کے متعلق ان کو پہلے سے سمجھانا ہے, بتانا ہے, ان کو یاد کرا دینے ہیں کہ یہ اسپیسیفک ورڈز ہیں, الفاظ ہیں, یہ آپ نے بولنے ہیں. یہ سکھانے کے لیے ایفرٹ نو ڈاؤٹ کہ آپ کی بہت لگے گی, مگر اس سے آپ کا بچہ اس سے ٹرین ہوتا جائے گا سلولی اینڈ گریجولی. پہلے نمبر پہ کیا تھا؟ موبائل کا ایکسیسو یوز کو ختم کرنا. دوسرے نمبر پہ تھا ان کی کمیونیکیشن پہ کام کرنا, ان کی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر کام کرنا کہ وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس طرح اپنی کمیونیکیشن کر لوں گا, اپنی بات پہنچا دوں گا, تو آپ نے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہے, ان کے دماغ میں یہ چیز ڈالنی ہے کہ آپ کو کچھ اسپیسیفک ورڈز بولنے پڑیں گے, نہ کہ صرف اس میں تھوڑا صبر آزما بھی ہوتا ہے کیونکہ بچہ پھر روتا ہے, چیختا ہے, چلاتا ہے, تو آپ ہمت ہار جاتے ہیں اور آپ فوراً سے اس کی بات مان لیتے ہیں. آپ کو صبر اور تحمل سے کام لینا پڑے گا اور بچے کی ٹریننگ کرنی پڑے گی. اسی طرح جیسے آپ ٹوائلٹ ٹریننگ دیتے ہیں, اسی طرح آپ نے دوسری ٹریننگز کے لیے کچھ نہ کچھ اس کو سائن اینڈ سمٹمس سکھانے ہوتے ہیں. جس کی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے یہ ایکچولی موسٹ آفن یہ ٹرائنگل بیس ہوتی ہے, جس میں ایک اینگل پہ کلینیشین ہوتا ہے, دوسرے اینگل پہ جو کلائنٹ یا پھر پیشنٹ ہے, دوسرے اینڈ پہ پیرنٹنگ ہے. پیرنٹنگ سٹائل جہاں جہاں پہ خراب ہوا وہاں پہ بچوں کے اندر ایشوز آئے ہیں. جیسا کہ بچے ایکسیسو موبائل یوز کر رہے ہیں کیونکہ بچے تنگ کر رہے تھے اور مدر نے سوچا کہ چلو میں موبائل دے دیتی ہوں اور وہ موبائل کا استعمال کر لیتے ہیں تو میں اسکول میں ہو جاتی ہوں. یہاں پیرنٹنگ سٹائل خراب ہوا, وہاں بچے میں سمٹمز آنا شروع ہو گئے. نیکسٹ اسٹیپ پہ آ جاتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ آپ کا جو ٹائم ہے وہ بہت زیادہ ہونا چاہیے. آپ انہیں کلر سکھائیں, آپ انہیں کلر نیم سکھائیں, آپ ان کے ساتھ کھیلیں, بچوں کی طرح باتیں کرنی ہے, کمیونیکیشن کرنی ہے, بچوں کی طرح آپ نے ان کے ساتھ کھیلنا ہے, آپ نے ان کو انوالو کرنا ہے, ان کا جو فوکس ہے وہ سیٹ کرنا ہے. فوکس آف اٹینشن جہاں پہ سیٹ نہیں ہوتا وہاں پہ بچوں میں کمپلیکیشنز آتی ہیں. تو آپ نے فوکس آف اٹینشن سیٹ کرنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے, آپ ان کے ساتھ جب ٹوائز کے ساتھ کھیلیں گے تو آپ کچھ چیزوں کو ریپیٹ کریں گے, آپ ان کو فوکس کرائیں گے, آپ ان کو ایجوکیٹ کریں گے, آپ ان کو سکھائیں گے. جیسے فوڈ نیم ہوگے, جیسے آپ ان کو سکھا سکتے ہیں پیٹس نیم سکھا سکتے ہیں, آپ انہیں ٹوائز کے نیم سکھا سکتے ہیں. تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ چیزیں آپ ان کو جب سکھائیں گے تو وہ لرن کریں گے. جب آپ ان کے ساتھ کمیونیکیشن کریں گے, ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں گے, تو آپ کو صبر اور تحمل کے ساتھ ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم گزارنا ہے, ان کو ٹریننگ دینی ہے, ان کو سکھانا ہے. اسی طرح بچے آپ کے سلولی اینڈ گریجولی اس مسئلے سے باہر آ جائیں گے. آٹزم اسپیشلسٹ یا سائیکولوجسٹ یا سائیکائٹرسٹ یا پھر اسپیچ تھراپسٹ کا ساتھ لیتے ہیں تو وہ آپ کو لینگویج اور اسپیچ کی چیزیں بتائیں گے کہ آپ نے اس کی لینگویج کو ڈیولپ کیسے کرنا ہے, آپ نے اس کو جو ورڈز ہیں وہ کیسے پروناؤنس کرانے ہیں. تو یہ جو ساری ٹیکنیکس ہیں, جو ساری ٹریننگ ہے, اس ٹریننگ میں آپ کو پراپر پیرنٹس کو پراپر اس کا حصہ بننا پڑے گا. تو آپ کو جب پراپر اس کا حصہ بننا پڑے گا تو آپ حصہ بنیں گے تو آپ ان کا آٹومیٹکلی انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا. بہت جلدی سے بہت اسپیڈ سے ریکوری ہوگی اور مینجمنٹ اس کی ہونا شروع ہو جائے گی. آج کے لیے اتنا ہی ہے. کوئی کویسچن کس طرح کا بھی کیوری ہو تو آپ اس کومنٹ باکس میں کر دیجئے. ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے, شیئر کر دیجئے اور ہمارے اس چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں. فردر ویڈیوز اور بیل بٹن کو بھی پریس کر دیں. تھینک یو ویری مچ. السلام.